میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو۔ برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح ہمیں ایجاد کرنی پڑ جائے گی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے۔ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کروں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دی۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جس کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے۔ کتاب الفتن، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم، کیسی کیسی جنگیں ہوگی، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کیا ہوگی، کتاب علامات القیامہ یہ کیا ہوں گے، ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی جو بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام نہیں کہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوما، 2 حدیثیں ہیں، ربا کے 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔
ایسا روحا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کہ رجل امہ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے پڑھ لیجیے. سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے. بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے. اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی سود. ہر دانے گندم میں سود ہے. کوئی شخص بچا ہوا نہ میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا. سارا کاروبار، ساری صنعت و حرفت، ساری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی. ایک ایک شخص. کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے. اسلام کے دو حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین. اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے. حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میری معلومات کے اندر کہیں نہیں. یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہو. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو. اللہ نے چھینا ہے، کوئی حکمت نہیں. یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا. راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری مرضی، تیری پسند، میری رائے. Who are you؟ رضائے رب پہ راضی رہے. جو رضائے رب ہے اس پر راضی رہے. یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے. یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تم کاہے کی آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے؟ رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے. آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے احترام اور تعظیم کے ساتھ. آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ طواف کر رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن دیکھ رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور 5 جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ دیکھ سکتے. اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. انہیں کبھی اف نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا، پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے. میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا. ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں. یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائیں تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو سرکش ہے. اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7. تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ٹھیک ہے، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے. اور شہادت سے مراد
تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے۔ جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے۔ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا۔ بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے بارے، کشتی پانی میں ہے تب تک تو عافیت ہے، کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی۔ محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے، لگان وہاں سے آ رہا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانا خراب، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو۔ بادشاہ محل بھی بنائے گا، عیاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ کاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا، ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہے وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور یہ 10واں ہو رہا ہے، اور یہ 40واں ہو رہا ہے، اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں۔ البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں، یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہے، اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے، یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے۔
یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے. وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے. تو یہ اور بات ہے. لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں، وہ بدعت ہے. اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر، قیام اللیل اپنے اپنے طور پر. تو اس حوالے سے تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں. اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. اچھا کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر میں پڑھ رہے ہیں. حضور نے 3 دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں، تو وہ تہجد کے وقت کرائی ہے، وہ عشاء کے ساتھ نہیں جو ہم تراویح کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ حضور نے تو صرف تہجد کی جگہ پر پڑھائی. تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی تھی حضور کی، تو 8 رکعتیں آپ نے پڑھائی. لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے، سب لوگ سن رہے ہیں. اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر، داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت ہے، ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے. تو اس سے بدعت حسنہ کا لفظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین کو تو حاصل تھا. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کرنے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا. لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا. اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں. تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ. کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی داعی اللہ، وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیحدہ بنا رہے، یہ بڑی تباہی ہے. قال اننی من المسلمین، بھی مسلمان ہیں. بس جماعت ایک مختلف شے ہے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک کام کے لیے جمع ہو جائیں، وہ جماعت ہے. فرقہ ایک مختلف شے ہے، وہ نسلاً منتقل ہوتا ہے. فلاں فرقے کے باپ ہے تو فلاں اسی کا بیٹا ہو جائے گا. جماعت میں آدمی شریک ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اپنے سمجھ سے، اپنے فہم سے، کسی مقصد کے خاطر، کسی نصب العین کے لیے اس کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن تفرقہ جو ہے، ولا تفرقوا، فرقہ جو ہے، فرقے بازی، فرقہ پرستی، نیا فرقہ بنا دینا، نیا نام رکھ دینا اپنے لیے نہیں. قال اننی من المسلمین، سورہ حج میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی. قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے اور اس سے پہلے بھی. کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں. ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا کا نزول فرماتا ہے اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں،
ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے۔ ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ یوں کیا اڑا لیا، بس اتنا احساس۔ وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی، خلاص۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے۔